یہ ویلکم بیک ناظرین. یہ مناظر عموماً ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں جس پہ ہم بڑی تنقید کرتے ہیں کہ ہندوستان ہندوتوا کی وجہ سے ایک ہندو اسٹیٹ بنتا جا رہا ہے، جہاں مسلمانوں سے جے شری رام یا جے رام یا جو ان کے بھگوان ہیں ان کے نعرے لگوائے جاتے ہیں. مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے کہ آپ ایک مسلمان سے اس سے یہ اس لیے کروا رہے ہیں کیونکہ آپ کی سیاست اسٹیٹ پر ہے. انفارچونیٹ ریالٹی ہے اس ملک کی. ہے سر اتحاد کر رہے ہیں ان سے آپ، جن کو آپ ملیٹنٹ کہتے تھے، انڈین ایجنٹ کہتے تھے. دیکھیں اس کا میں جواب دوں گا اور تسلی سے دوں گا، لیکن میں پرسوں آ کے دیکھیں میں آپ کو نا خاص مبارکباد دینا چاہتا ہوں جو میں نے ابھی تک سارا پروگرام دیکھا، اور آپ نے دیکھا میں بڑے سکون سے آپ کو سن رہا تھا، اور میں امید کر رہا ہوں وہ تمام پاکستانی، وہ تمام لوگ جو اس میں باہر تھے، سڑکوں پہ تھے، جنہوں نے روڈ بلاکس کیے، وہ آج آپ کا پروگرام بڑے غور سے سنا ہوگا انہوں نے. اور جو آپ نے بات کی ہے کہ اینڈ آف دا ڈے رزلٹ کیا تھا، اگر ہم نبی کے نام پہ، رسول کے نام پہ باہر نکلے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو باہر ہوا کہ اینڈ آف دا ڈے یہ جو 9 شہید ہوئے ہیں اور جو ان کے بچوں کی سٹوری سامنے آئی ہیں، نہ میرے پاس نہ آپ کے پاس، اور خاص طور پہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے جو سڑکوں پہ نکلے ہیں. تو کم از کم یہ جو پس منظر اور جو ساری چیزیں آج آپ اس قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں، میں کم از کم امید کرتا ہوں کہ شاید جو ایک نیشنل کاز میں آج اس پروگرام کو کہوں گا کہ آئندہ کوئی باہر ایسے نہ نکلے، سیاست چمکانے کے لیے باہر نہ نکلے، سیاست کے لیے استعمال کوئی نہ کرے. اور پاکستان کی سیاست میں کاشف ایسی پرتشدد جماعت، یا جو آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ان کا اتحاد ہونا ہے یا نہیں ہونا، پہلے فیصلہ ان لوگوں نے کرنا ہے. پاکستان میں اگر انہوں نے ایک سیاسی جماعت کے طور پہ آگے بڑھنا ہے تو پھر یہ سب کچھ نہیں چلنا. آج اگر پاکستان طریقہ انصاف ہے، آتے ہیں دھرنا دیتے ہیں، حکومت کہتی ہے نہیں مانیں گے، پھر حکومت کہتی ہے بتاؤ دستخط کہاں کرنے ہیں، سارا کچھ مان کے گھر آ جاتے ہیں. حکومت تو کوشش کرے گی کہ حالات نارمل کیے جائیں. ہم تو کوشش کر رہے تھے کہ ان کو جس طرح بھی ہے ہم نارمل کریں. کیا ہوگا؟ آپ ماضی میں آگے کہہ رہے ہیں کہ نارمل کرنے کے لیے کہ آئندہ اگر پھر یہ باہر نکلے کسی مسئلے پر. عباسی صاحب سر آ رہا ہوں آپ کو بڑا ٹائم ہے، میں آتا ہوں اس کا. کاشف صاحب جی حامد رضا صاحب چلے پہلے آپ بتا دیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کاشف صاحب دیکھیں جو سوال کیا تھا میرے بھائی وسیم بادامی صاحب نے، بڑا بہترین سوال تھا. میں بھٹی صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں، انہوں نے جھوٹ منافقت ہم پہ ٹھوک تو دی 30 سال کی اپوزیشن کے بعد، اور میرے والد کے 40 سال کے پارلیمانی ایکسپیرینس کے باوجود کو ہم پہ یہ الزام نہیں لگا سکا. میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ آپ کو ایک بات عرض کروں، ہمارے مسلک میں خادم رضوی صاحب پاکستان میں ایک نیا پولیٹیکل ٹرینڈ لے کے آئے تھے. سب سے پہلے گالیاں جن لوگوں کو پڑی ہیں وہ ہم لوگ ہیں. اس پی ٹی آئی کی باری بہت بعد میں آئی ہے. یہ پی ٹی آئی جو ڈار صاحب یہاں پر آج ہمیں اس وقت یہاں پر توجیہات بیان کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنا فیصلہ کریں، جب فیض آباد کے اندر ان کے وزراء دھرنے میں پہلے میں جا کے بیٹھے ہوئے تھے اور خان صاحب کہتے تھے کہ میرا بس نہیں چلتا میں اس دھرنے میں پہنچ جاؤں، اس وقت بھی یہی لوگ تھے. یہ ڈبل سٹینڈرڈ صرف مذہبی طبقے کے نہیں ہیں، یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ہیں. دوسری بات میں آپ کو ایک عرض کروں، جو سوال کیا گیا ہے را فنڈڈ ہیں، انڈین سپورٹڈ ہیں، ود آل ڈیو ریسپیکٹ کاشف صاحب، پیر جماعت علی شاہ قائد اعظم کو پاکستان واپس لے کے آئے. اٹ از بین ریٹن ان علامہ اقبال. میں اس چیز پہ ایک چیز کہہ دوں، یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ جس کے ساتھ سیاسی اختلاف ہوتا ہے ہم پہلے اس کو انڈیا کے ساتھ ٹھوک دیتے ہیں. یہ بھی بڑی غلط بات ہے. جو چیز ٹھیک ہونی چاہیے، دیکھیں آپ کے احتجاج سے اعتراض اپنی جگہ کہنا چاہیے کہ ہم اعتراض کرتے ہیں، لیکن ساتھ یہ نہیں جوڑنا چاہیے جناب یہ تو انڈین ایجنٹ ہے جی، اور جی ان کا تو پیسے باہر سے آتے ہیں. اور آج اسی سر یہی مذاق ہے، یہی مذاق. بھٹی صاحب دیکھیں وہ آج اس سنی تحریک پہ الزام لگا دیا جس کی 60 لاشیں نشتر پارک میں پڑی. بات کرتے ہیں خیال ہے بھٹی صاحب آپ کی بات نہیں کر رہے، بھٹی صاحب نے میرا خیال ہے وہ مسلک کی بات زیادہ کر دی اس میں. دیکھیے حامد رضا صاحب کی نہیں، حامد رضا صاحب پہلی بات تو یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ آپ کے والد آپ کی یا مذہبی جو ہمارے رہنمائیں ان کی قربانیاں ایک طرف، اس میں تو کوئی اس پہ تو ڈسکشن ہی نہیں نہ ہوئی کہ ہمارے مذہبی جماعتوں کی کتنی قربانیاں. نمبر 1. نمبر 2 اس پہ بھی ڈسکشن نہیں ہوئی کہ حامد رضا صاحب، ارشاد بھٹی، کاشف عباسی، سعد رضوی کیا تھا. جھوٹ منافقت کہاں ہے جو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، سیاست میں بھی ہے اور یہاں بھی آ گئی. سیاستدانوں کو سب سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ ان سے تو ہر پروگرام میں سوال کرتے ہیں کہ یہ اگر بھارتی ایجنٹ ہیں تو یہ اس کے رسول ہیں کہ بھارتی ایجنٹ ہیں، یہ را فنڈڈ ہے کہ ہمارے اپنے ہیں. لیکن آخری بات، کیونکہ انہوں نے بات کی ہے تو بات بنیادی طور پہ جھوٹ اور منافقت اس لیے ہے
کہ آپ نکلے تھے سعد رضوی صاحب کی رہائی کے لیے، کالعدم جماعت کا لیبل ہٹانے کے لیے، 2 مہینے میں جیسا انہوں نے بتایا حکومت نے رہا کرنا تھا، نہیں کیا، اس لیے آپ نکلے. لیکن نعرہ آپ نے پھر بھی مذہبی فرانسیسی سفیر کو نکالو. وہ جو غلام رسول سر مرا ہے اس میں، اس کو کیا میں بتاؤں گا قیامت والے دن، یا ہم سارے کیا بتائیں گے اس کو کیا مارنے والا عاشق رسول تھا، اور عاشق رسول ایسے ہوتے ہیں. اور یہ جس کو مار ابھی آپ نے دکھایا کہ بولو لبیک یا رسول اللہ، مجھے تو آپ 101 مرتبہ کہیں تو میں کہوں لبیک یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ ہوں، مگر یہ لبیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی افراد کے لیے نہیں. یہی تعلیمات. میں آ رہا ہوں حامد صاحب، ذرا میں حکومت سے کاشف صاحب جی سر صرف 30 سیکنڈ. پرائم منسٹر نے جب ہمارے کہنے پہ تمام مطالبات تسلیم کر لیے تو پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ گارنٹر ہوں گے. ہم نے کہا نہیں. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ میں ڈے فرسٹ سے چیخ رہا تھا اور ہر طرف سے گالیاں کھا رہا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. حامد سعید کاظمی گالیاں کھا رہا تھا، ثروت اعجاز قادری گالیاں کھا رہا تھا، ابو الخیر زبیر گالیاں کھا رہا تھا، پیر خالد سلطان، یہ سیال شریف گالیاں، اس لیے کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ کے جو ایکچوئل مطالبات ہیں وہ سامنے رکھیں. پرائم منسٹر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ایل پی والے آپ کو پہلے دن سے پتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے دن سے آپ لوگوں کو پتا تھا کہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ سر حکومتی وزراء اور ٹی ایل پی کے چند صاحبان جو فرانسیسی سفیر کو ڈسکس کر رہے تھے، دیٹ واز ناٹ دا ایشو بلیک اینڈ وائٹ. اور مفتی منیب الرحمان صاحب سے میری یہ عرض ہے، مفتی صاحب نے احتجاج ختم ہونے سے 2 دن پہلے فرما دیا کہ فرانسیسی سفیر تو ہمارا معاملہ ہی نہیں ہے. جب وہاں سے جلوس نکل رہا تھا اس وقت نہیں مفتی صاحب بولے، اس وقت مفتی صاحب نے کوئی بیان نہیں دیا. تو دیکھیں میرا ابھی انہوں نے جو کردار ادا کیا، چونکہ وہ گارنٹر ہیں، ہم اسی لیے گارنٹر نہیں بنے کہ بھائی باہر آئیں گے سب نے کہنا ہے کہ ملبہ ان لوگوں کے کھاتے پہ آج جو 22 لوگ پرائم منسٹر کے پاس بیٹھے تھے کہ یہ فرانسیسی سفیر پہ اپنے ایمان کا سودا کر کے آگے. ہم نے کہا بھائی ہم گارنٹر نہیں ہیں، ہم آپ دونوں سے سودا کرتا ہے محنت کرنے کے لیے آئے ٹھیک ہو گیا، آپ گولیاں نہ مارے، بالکل ٹھیک ہے سر، بندے نہ مارے. بالکل ٹھیک. ہم تو ہاتھ جوڑ کر دونوں سے ریکویسٹ کرنے آئے تھے. اور پولیس والے جو شہید ہوئے ہیں اور مظاہرین جو شہید ہوئے ہیں، میرا مطالبہ ہے کہ ان تمام لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد چوراہے میں پھانسی پر لٹکایا جائے جنہوں نے پولیس کا جوان شہید کیا یا جنہوں نے مظاہرین کو شہید کیا. ایز سمپل ایز دیٹ، بلیک اینڈ وائٹ، آئی ایم کلیئر آن اٹ. بالکل ٹھیک. اب آپ بتائیں، منافق تو آپ بھی ہیں، پھر جو کہتے تھے میرا دل کر رہا ہے میں ان کے پاس، یعنی یہ آج آپ کہہ رہے ہیں لوگوں سنو یہ پروگرام کا پیغام کیا ہے، لیکن جب آپ اپوزیشن میں تھے تو آپ نے بھی چھالے مار کے ادھر گئے. انہوں نے کہا یہ فتنہ ہے، فتنہ ہے، انہوں نے یہ بھی کہا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جن دھرنوں کی ہم انیشیل بات کر رہے ہیں 2017 کی یا جو بھی ہے، یہ جو پچھلی ایک پوری سیریز چلی ہے ان کی 4-5، یہ لگاتار ہی ہم دیکھ رہے ہیں، ہر سال آنا شروع ہو گیا نا. آج بھی اگر جب تک اپوزیشن میں آ رہے تھے تب تک ٹھیک تھا، حکومت میں آپ کی حکومت میں آ رہے تب غلط ہو گیا. میں یہاں کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا. ہاں وہی نا، جب تک ادھر تھا تب تک ٹھیک تھا. یہ بات آپ نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا، حالات دھرنے تھے اس وقت. میں کہتا ہوں آپ ایک کام کریں نا، آپ کاشف عباسی کا اس وقت کا پروگرام نکالے اور آج جو پروگرام کاشف عباسی نے کیا، زمین آسمان کا فرق ہے. ایک گل آپ بھی لگ رہا تھا مذہب کے سیاسی استعمال کے اس وقت بھی خلاف تھا، آج بھی خلاف. لیکن آپ کو تب لگ رہا ہوگا نئے آئے تھے کہ شاید یہ واقعی مذہب کے لیے نکلے ہیں. مقصد یہ آج تو کلیئر کٹ، اب تو خود قادری صاحب یہ جو بیٹھے ہیں کہہ رہے ہیں میری گل سنو، تسی مسلمان ایک سراغ سے ایک دفعہ ڈسا جا سکتا ہے، 2 دفعہ نہیں. میں نے یہ ساری مذہبی سیاسی جماعتیں دیکھی ہیں، آخر میں مقصد جب سیاسی ہوتا ہے وہ ساروں کو پتا ہوتا ہے سیاسی مقصد ہے. مجھے یاد ہے وسیم بادامی، آپ کو یاد ہے نا، وہ سیالوی صاحب نے آگے کہا تھا رانا ثناء اللہ اسلام دارہ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں. آپ کے پروگرام میں بھی ہم بڑی اس پہ گفتگو ہوئی تھی اس کو، اور میں کہتا ہوں میں ہوتے کون ہے یہ فیصلہ کرنے والے، کون اسلام مسلمان ہے کون نہیں ہے، یہ تو اللہ کا اختیار ہے. یہ اللہ کا اختیار چھوڑے وہ کون. تو میرا مذہب کے معاملے میں معاملہ بڑا کلیئر ہے بھائی. اللہ کا اختیار اللہ نے کسی کو دیا ہے. پھر آپ کون ہوتے ہیں پاکستان کا فیصلہ کرنے والے؟ کیا پاکستان فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ نے آپ کو دیا ہے؟ کیا پاکستان کے آپ اکیلے مامے چاچے ہیں؟ ہم لوگوں نے ہمارے خاندانوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں. ہماری 50,000 لاشیں اس ملک کے لیے ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ فیصلہ کون کیسے کرے گا. یا تو کہیں کہ یہ جو بھی مسلک ہے وہ ہر دفعہ حکومت بدل کے 5-5 سال آتا رہے، یا تو یہ فیصلہ کر لیں. یا آپ نے فیصلہ کیا عوام جس کو ووٹ ڈالیں گے وہ یہ فیصلہ کرے گا، اس کے تحت تو یہ ملک چل رہا ہے. اگر آپ نے اس کو بدلنا بدل دیں، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ اس کا ماما چاچا کون، تم مامے لگتے ہو، ہم کریں گے یہ فیصلے. بھائی آپ کیوں کریں گے پھر؟ سر ہم میں سے کوئی بھی کسی کا ماما چاچا نہیں ہے. ہم میں سے کوئی بھی، آئی ہیو نو رائٹ کہ میں کہوں کاشف عباسی عاشق رسول ہے یا نہیں. میں آپ کو بالکل بڑی مہربانی، میرے سے زیادہ عاشق رسول کاشف عباسی ہے. الحمدللہ سر. یہ بات اگر سارے مولوی ہمارے حضرات سمجھ جائیں کہ سارے مسلمان ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، یہ فیصلہ پھر آگے جا کے کریں گے کہ بہتر کون سی ہے برا کون. آئی کانٹ امیجن جن لوگوں نے یہ 9 بندے مارے ہیں وہ زیادہ بہتر مسلمان ہو سکتے ہیں. اور یہاں صاحب زیادہ صاحب کو یہ کریڈٹ تو دینا کہ 2-3 باتیں انہوں نے بڑی خوبصورت. ایک بات کی کہ بتایا کہ یہ معاملہ کیا ہے، اصل معاملہ کیا ہے. بالکل ٹھیک، وہ کریڈٹ سارے دنیا نے سن لیا. سر میں وسیم بادامی صاحب
یعنی ہمارے ملک کے معاملات ایسے ہی چلیں گے. یعنی آج آ کے حکومت کہہ رہی ہے بڑے 2 نمبر لوگ ہیں, جب یہ بیٹھے ہوئے تھے تو اس ٹائم کہتے تھے بڑے 1 نمبر لوگ ہیں, فٹ لوگ ہیں. بھائی میرا دل نہیں, میرا واس نہیں چل رہا, میں بھی جا کے بیٹھ جاؤں. سر ایک تو وہی بات, جو ادارہ, جو انڈیویجول, جو گورنمنٹ, جو وزیر, کوئی بھی اس چیز کو صرف اس لیے سپورٹ کر دے کہ اس وقت اس کی پولیٹیکل فیور میں جا رہے ہوں اور کسی مخالف کے ووٹ کٹ رہے ہوں, وہ پھر اس گناہ میں بالکل اتنا ہی شریک ہے, اور وہ پھر آج آ کے بڑی بڑی باتیں پھر نہ کرے جو بھی ہے پھر. اور دوسرا اس سوال کے جواب کے ہم سب منتظر ہیں کہ وہ ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ 72 گھنٹوں میں ایک وزیر نے بتایا انڈین ایجنٹ ہے, دوسرے نے شکریہ ادا کیا ہے. اور تیسرا وہ کلپ دیکھ کے مجھے میرا بڑا دل کٹا ہے. یہ وہ نعرہ ہے جس نعرے پہ ہمارے ماں باپ قربان. یار یہ وجہ تخلیق کائنات ہے سرکار دو عالم, تو یہ نعرہ میں صبح شام اٹھتے بیٹھتے جیتے ہر وقت لگاؤں گا. اللہ کرے کہ اس نعرے میں مجھے موت ہے, لیکن میں گن پوائنٹ میں نہیں لگاؤں گا. میں کسی کو نہیں کہتا کہ لگاؤ یہ نعرہ, نہیں. اور یہ وسیم بادامی صاحب, ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ان کا کاپی رائٹ ہے کہ یہ صرف ہم کرتے ہیں, باقی سارے کے سارے نہیں کرتے. یہ نعرہ جو زبردستی لگوائے گا, مجھے اس سے یہ سمجھ آئی ہے کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ہے, یہ ان کا نہیں ہے. بھائی سب کا ہے یار, مسلمان کا ہے. میں واقعی اس بات کی امید کرتا ہوں, جس طرح ابھی حامد بھائی نے کہی بھی یہ بات, صاحبزادہ صاحب نے, مجھے بڑی حوصلہ افزائی ہوئی ان کی اس بات سے. اور یہ باقی جو سارے علماء کرام ہیں اس بات میں آگے آئیں گے اور اس کو کہنے میں شرمائیں گے نہیں کہ یار ہمارا اختلاف بالکل ہو سکتا ہے, سب کچھ ہے, بٹ لیٹ اس ناٹ گو ٹو دس ایکسٹینٹ کہ اتنا آرام سے فتویٰ سازی کر دیں کہ چلو بھائی یہ کافر, یہ فلاں, یہ گستاخ, یہ غدار. یہ مجھے بہت امید ہے کہ یہ معزز علماء کرام آگے آئیں گے اور اس کی ترویج کریں گے. ایک بریک